الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے سبق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج سے پہلے سبق میں ہم نے قرآن مجید کی صورت مکی اور مدنی کی تعریفات اور اس کی تعریفات کے اندر جو علماء کرام کے مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے۔ تو آئیے آج ہم قرآن مجید کی وہ صورتیں کہ جو مدینہ شریف میں نازل ہوئیں، یعنی مدنی صورتیں، اور وہ صورتیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئیں وہ صورتیں کتنی ہیں، یعنی مدنی اور مکی صورتیں کل تعداد میں کتنی ہیں۔ تو چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ فائدۃ، مصنف نے فرمایا کہ یہاں پر مکی اور مدنی کی تعریف کرنے کے بعد اب فائدہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ تعداد مکی کی کتنی ہے جو قرآن مجید میں صورتیں آئی ہیں، اور مدنی کی تعداد کتنی ہے جو قرآن مجید میں تعداد آئی۔ تو فرمایا نازلت بالمدینۃ 29 سورۃ البقرۃ وآل عمران والنساء والمائدۃ والانفال والتوبۃ والرعد والحج والنور والاحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحدید والمجادلۃ والحشر والممتحنۃ والصف والجمعۃ والمنافقون والتغابن والطلاق والتحریم والقیامۃ والزلزلۃ والقدر والنصر والمعوذتان۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی کل 29 صورتیں ہیں جو مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئیں، یعنی مدنی صورتیں ہیں، اور وہ 29 صورتیں آگے مصنف نے گنوائیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، مائدہ وغیرہ، اور یہ اینڈ تک سورہ نصر بھی مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں معوذتین ہیں، یعنی ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ بھی مدنی صورتیں ہیں، مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئیں۔ 29 صورتوں میں سے ان کی بھی ایک تعداد ہے۔ وسائر ذالک نزل بمکۃ وہو 85 سورۃ اذ سور القرآن کلھا 114۔ اور فرمایا کہ یہ جو 29 صورتیں ہیں قرآن مجید کی جو ہم نے گنوائیں، یہ رہی مدنی صورتیں، اور ان کے علاوہ جو 85 صورتیں ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، تو ان میں سے اگر 29 نکالیں تو باقی 85 صورتیں بچتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری مکی ہیں۔ تو آئیے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ نازل ہوئی مدینہ میں 29 صورتیں، بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، انفال، توبہ، رعد، سورہ حج، نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، سورہ صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، قیامہ، زلزلہ، قدر اور نصر، اور 2 معوذتین والی صورتیں یعنی سورہ فلق اور ناس۔ وسائر ذالک، اور علاوہ ان کے جو نازل ہوئی مکہ میں وہ 85 صورتیں ہیں، کیونکہ صورتیں قرآن کی ساری 114 ہیں۔ الحدریج و سفریج، مصنف نے یہاں پر قرآن مجید کی تقسیم مکی اور مدنی کی بیان کرنے کے بعد اب قرآن مجید کی وہ صورتیں، ان کی تقسیم دوسرے لحاظ سے ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حضر میں نازل ہوئیں، یعنی حضور علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے، تو وہ صورتیں کون سی ہیں اور کتنی ہیں، اور وہ صورتیں کہ جو سفر میں نازل ہوئیں، آقا کریم علیہ السلام کسی سفر میں جا رہے ہیں اور راستے میں وحی نازل ہوئی اور وہ صورت نازل ہو گئی، تو یہاں سے وہ صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ حضری سے مراد گھر میں نازل ہونے والی، حالت اقامت میں نازل ہونے والی،
اور سفری سے مراد حالت سفر میں نازل ہونے والی صورتیں۔ والحضری جو ما نزل بالحضری والسفری جو ما نزل فی السفری، فرمایا کہ حضری صورتیں وہ ہیں جو حضر میں نازل ہوئیں، حضر سے مراد گھر میں موجودگی کے وقت، اور سفری وہ صورتیں ہیں جو سفر میں نازل ہوئیں، یعنی جو حالت سفر میں نازل ہوئیں۔ وَأَمَّا السَّفَرِيُّ فَلَهُ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا آيَةُ التَّيَمُّمِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ أَوَّلُهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الْآيَةُ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ بِمَحَلٍّ يُسَمَّى بِذَاتِ الْجَيْشِ وَهِيَ وَرَاءَ ذِي الْحُلَيْفَةِ۔ فرمایا کہ سفری صورتیں تو چلو وہ ہو گئیں جو حالت سفر میں نازل ہوئیں، تو یہ سفری صورتوں میں سے کسی ایک کی مثال دے دیں کہ وہ کون سی ہے، تو فرمایا اس سفری کی تو بہت ساری مثالیں ہیں سفری صورتوں کی۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ جیسا کہ تیمم والی آیت، سورہ مائدہ میں جو تیمم والی آیت ہے، جو آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ ساری تو یہ سفری صورت ہے۔ اور یہ نازل کہاں ہوئی، سفر میں کس موقع پر نازل ہوئی، تو فرمایا کہ یہ ذات الجیش ایک جگہ ہے، ایک محل ہے، ایک مقام ہے، اس میں نازل ہوئی یہ صورت اور یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم والی، یعنی تیمم والی آیت۔ اور یہ جو ذات الجیش ہے یہ ذی الحلیفہ سے آگے ایک مقام کا نام ہے ذات الجیش۔ تو آئیے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اور حضری وہ جو نازل ہوئیں حضر میں، اور سفری وہ جو نازل ہوئیں سفر میں۔ بہرحال سفری پس اس کے لیے کئی مثالیں ہیں، ان میں سے آیت تیمم ہے سورہ مائدہ میں، شروع اس کا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیں، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف۔ الآیہ سے مراد آخر تک آیت پڑھ لو۔ تو بس بے شک وہ آیت نازل ہوئی ایسے محل میں کہ نام رکھا گیا ہے اس کا ذات الجیش، اور وہ آگے ہے ذی الحلیفہ سے۔ وقیل بالبیضاء وہی ذو الحلیفۃ بالقرب من المدینۃ من طریق مکۃ وعلی کل فإنہا نزلت فی القفول من غزوۃ المریسی وہم داخلون المدینۃ کما ثبت فی الصحیح عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ جو اکثر کا تو یہی قول ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیت تیمم جو ہے، یہ جو سفری آیت ہے یہ ذات الجیش میں ہی نازل ہوئی، مقام جو ذات الجیش ہے اس مقام پر نازل ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت تیمم مقام بیضاء کے اندر نازل ہوئی، اور مقام بیضاء یہ ذی الحلیفہ ہی ہے، یعنی بعض تو فرماتے ہیں ذی الحلیفہ سے آگے جو مقام ہے ذات الجیش، اکثر کے نزدیک وہی ہے، وہاں پر یہ آیت تیمم نازل ہوئی، لیکن بعض کے نزدیک یہ آیت جو تیمم والی ہے یہ ذی الحلیفہ میں نازل ہوئی، اور اس کا نام بیضاء بھی ہے۔ بہرحال یہ مدینہ شریف کے قریب ہے یہ مقام ذی الحلیفہ، مکہ شریف کا جو راستہ ہے اسی میں ہی یہ مقام ہے۔ بہرحال وعلی کل فإنہا نزلت فی القفول من غزوۃ المریسی، غزوہ مریسی جو ہوا تھا تو اس کے سفر میں یہ آیت نازل ہوئی بہر صورت۔ یہ الگ بات ہے کہ سفر میں کون سے مقام پر نازل ہوئی، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ غزوہ مریسی جو ہوا تھا اس کے اندر یہ آیت تیمم نازل ہوئی، جس وقت مسلمان مدینہ شریف داخل ہو رہے تھے تو اس وقت یہ نازل ہوئی، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی فرمایا کہ یہ اس مقام پر نازل ہوئی سفر کے اندر۔ اب یہ الگ مقام کا اختلاف ہے کہ وہ ذات الجیش میں نازل ہوئی یا پھر مقام بیضاء میں نازل ہوئی۔ وکیلہ سے ترجمہ سنیں۔ اور کہا گیا کہ بیضاء میں ہے، اور وہ ذی الحلیفہ ہے، قریب مدینہ شریف سے، راستے مکہ سے۔ اور اوپر ہر قول کے
وعلیٰ کل اسم، ہر قول کے مطابق، یعنی ہر قول کے مطابق بس وہ صورت نازل ہوئی سفروں میں غزوہ مریسی سے، اس حال میں کہ مسلمان داخل ہو رہے تھے مدینہ شریف میں، جس طرح کے ثابت ہے صحیح حدیث میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ومنہا سورۃ الفتح نازلت فی شان الحدیبیہ کما اخرج الحاکم فی قراء الغمیم واد بینہ وبین المدینۃ نحو 170 میلا وبینہ وبین مکۃ نحو 30 میلا ومن عصفان الیہ 3 امیال۔ اسی طرح سفری صورتوں میں سے ایک سورہ فتح بھی ہے، سورہ الفتح جو 26 پارے میں آتی ہے۔ یہ حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئی، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس معاملے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اس کو نقل فرمایا۔ قراء الغمیم ایک مقام ہے، اس مقام پر یہ نازل ہوئی تھی سورہ الفتح۔ قراء الغمیم یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ ایک وادی کا نام ہے۔ یہ وادی اس مقام پر ہے کہ اس وادی اور مدینہ شریف کے درمیان 170 میل کا فاصلہ ہے، اور اس وادی اور مکہ شریف کے درمیان 30 میلوں کا فاصلہ ہے۔ اور یہی وادی قراء الغمیم یہ عصفان سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی عصفان سے یہ زیادہ قریب ہے، 3 میل کا فاصلہ ہے عصفان سے قراء الغمیم کا، مکہ سے 30 میل ہے، اور مدینہ شریف سے یہ تقریباً 170 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس مقام پر سورہ الفتح نازل ہوئی۔ اور ترجمہ دیکھیں، اور ان صورتوں میں سے سورہ فتح ہے جو نازل ہوئی معاملہ حدیبیہ میں، مثل اس کے کہ جو نقل کیا اسے امام حاکم نے بیچ قراء الغمیم کے۔ قراء الغمیم کے آگے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ وادی ہے کہ درمیان اس کے اور مدینہ شریف کے مثل 170 میل ہے، اور اس کے درمیان یعنی قراء الغمیم کے درمیان اور مکہ کے درمیان مثل 30 میل ہے، اور عصفان سے قراء الغمیم تک 3 میل ہیں۔ وَأَمْثِلَةُ الْحَضْرِيِّ كَثِيرَةٌ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ تَمْثِيلٍ لِوُضُوحِهِ۔ یہ تو رہی مثالیں سفری صورتوں کی، باقی جو معاملہ ہے حضری صورتوں کی، وہ کہ تعداد کیا ہے اور وہ کون سی ہیں، تو فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضری صورتیں چونکہ کثیر ہیں تو ہر ایک کو ہم علیحدہ علیحدہ طور پر بیان نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی مثال دینے کی اور اس کو واضح کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور مثالیں حضری کی کثیر ہیں، کیوں کثیر ہیں؟ لِکَوْنِهِ الْأَصْلَ، کیونکہ وہ اصل ہے۔ حضری ہونا یعنی گھر میں ہونا یہ اصل ہے، اور جو سفر میں ہونا یہ ایک عارض چیز ہے، یہ ایک خارجی معاملات میں سے ہے کہ بندہ مہینے میں 1-2 دن سفر کرتا ہے، تو وہ چونکہ قلیل تھی اس لیے ہم نے ان کو بیان کر دیا، تو یہ اصل ہیں اس لیے یہ بہت زیادہ ہیں۔ فلا یحتاج، بس حاجت نہیں ہوئی مثال دینے کی طرف، واضح ہونے اس کے، یعنی اس کے واضح ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کی مثال کو ذکر نہیں کیا۔ الحمدللہ۔